بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ نے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کس طرح سے بنانا ہے۔ ہمارا دنیا میں مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور اس تعلق کو ہم بہتر کرنے کے لیے مختلف طریقے کار یوز کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اور وہی رابطہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے اس میں جو رابطے کا ہونا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو ہم سارے تعلقات کو زندگی میں پریفرنس دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے یا جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یا جس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے یا جس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ضروری ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یا اگر ہم کرتے بھی ہیں تو بس ایک سرسری حد تک۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو میرا اپنی ایک ذاتی رائے ہے، آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ان باتوں پہ عمل کر لے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے جی دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے تعلق بنانا ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کے لیے ہمارے ہاں جو کنسیپٹ یوز کیا جاتا ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کی چند مخصوص دعائیں یاد کی ہوئی ہیں رٹی رٹائی، اور اس میں ہمیں ان کے جو بنیادی میننگز ہیں یا جو ان کا مطلب ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دعا جب آپ نے مانگنی ہے تو اس دعا مانگنے سے پہلے آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں اور جس ذات سے مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ نے جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو آپ کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کے لیے عربی یوز کریں، چاہے اس کے لیے آپ اردو یوز کریں، چاہے انگلش یوز کریں، کوئی بھی میڈیم آپ استعمال کر سکتے ہیں، پنجابی میں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تو سمیع بصیر ہے، وہ تو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں واللہ علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کے حال بھی جانتا ہوں۔ تو جب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، وہ اس دعا کے اندر کوئی تڑپ ہو، اس دعا کے اندر کوئی جذبہ ہو، تاکہ وہ آپ کی دعا برگاہ الہی میں سنی جا سکے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے دعا کے بعد وہ صفت ہے جی معاف کرنے والی۔ جو معاف کر دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم سارے گناہ گار ہیں اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور کرم سے معاف کرتا ہے اور کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ کرے گا بھی۔ تو واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے معاف ہونا ہے کسی در سے تو آپ معاف کرنا بھی سیکھیں۔ تو جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ معاف کرنا ہے۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں اور ہمارے اندر انا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم کسی بھی رشتے کے ساتھ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو بڑا جناب بڑھا چڑھا کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو معاف کر دینا جو ہے یہ اعلیٰ ذات لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر جو دوسری صفت آپ نے پیدا کرنی ہے وہ معاف کرنا ہے۔ آپ جب لوگوں کو معاف کریں گے تو آپ کے معاملات اللہ پاک خود بخود ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ جب آپ معاف کرنا شروع کریں گے تو آپ عاجز ہوتے جائیں گے، جب آپ معاف کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے، اخلاق کا اچھا ہونا ہے، اور جس بندے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور دنیاوی جو اس کے اسپیکٹ ہیں ان میں بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک چرچا ہوتا ہے۔ جو اخلاق کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ تعلق جو ہے وہ تا دیر قائم رکھتے ہیں، وہ اپنی مختلف جو ان کی زندگی کے فیلڈز ہوتی ہیں اس میں وہ گرو کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا اخلاق ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کا آئینہ ہوتے ہیں. تو انسان کی جو تصویر ہوتی ہے شخصیت کی وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے. تو اخلاق ہمارے چونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو میرا جہاں تک ایک ایکسپوجر رہا ہے یا ایک مشاہدہ رہا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے نا اخلاقی طور پہ بہت کمزور ہیں. اس کو بڑی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو بہتر کر لیں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا آٹومیٹکلی جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آسانی بانٹنا. جو شخص آسانی بانٹنے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے خیر بانٹتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، اس کے اللہ پاک جو ہے نا وسائل پیدا کر دیتا ہے. اس کے نہ ہونے سے اللہ ہونا کر دیتا ہے. تب اللہ تو مسبب الاسباب ہے نا، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون ہے. تو جب آپ اس نیت کے ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں کہ جی میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے جو کام ہوتے ہیں ان میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. آپ کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو آسانی والا ایلیمنٹ ہے یہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے صاف نیت ہو. کسی بھی کام میں جو نیت ہے اس کا بڑا اہم دخل ہوتا ہے. جو لوگ صاف نیت ہوتے ہیں، صاف نیتی کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام کی جو نیت ہوتی ہے وہ بڑی مطلب رکھتی ہے، بڑا میننگ رکھتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو کام آپ کوئی بھی کریں، چاہے چھوٹا کام کریں چاہے بڑا کام کریں، اس میں جو آپ کی نیت ہے وہ بڑی صاف ہونی چاہیے. آپ کا رویہ منافقانہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں انسانیت کے لیے خیر ہوگی، اس میں میں انسانیت کے لیے کوئی آسانی بانٹوں گا، اس میں میں انسانیت کو کچھ دوں گا. تو جب آپ اس نیت کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کریں گے تو اللہ پاک اس کام میں آپ کے لیے ضرور بضرور برکت ڈالے گا. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ضرور برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ ضرور مضبوط ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو.